زون احمد خان بیجنگ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھیے سب سے زون بہت شکریہ. امپورٹنٹ شے یہ کہ بیجنگ کہاں کھڑا ہے. بیجنگ اس پہ رلائی کرتا ہے اسٹیٹ آف ہارمز کے اوپر. وہ کہتے ہیں ہمارے تو معاہدے ہیں تیل کے ایران کے ساتھ اور وہ جاری رہیں گے. اور میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوسرے کسی ملک کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے معاہدوں کے بیچ میں مداخلت کرے. تو یہ بڑی یعنی وربل سٹیٹمنٹ بہت تگڑی ہے. بیجنگ کیا اس کے اوپر رد عمل دے رہا ہے ابھی تک؟ دیکھیں، پہلی بات شکریہ آپ نے پروگرام پہ دعوت دی. بالکل مطلب جیسے ابھی پچھلے اینالسٹ نے بھی بات کی کہ ایک ایسی سچویشن ہے جو اس وقت کافی انسرٹن اور کسی حد تک انپریڈکٹیبل ہے. جہاں تک بیجنگ کی ہمیشہ سے فورن پالیسی رہی ہے، مطلب ظاہری بات ہے چائنا کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی، جی سی سی ممالک کے ساتھ بھی بہت اہم رہے ہیں. 2016 سے چائنا سب سے بڑا انرجی امپورٹر ہے اس خطے کا، رائٹ. اور اگر ہم چین سے تھوڑا سا مطلب ایسٹ پہ چلے جاتے ہیں تو ویسے تو آسیان اور جو ایشیا ایز اے ہول ہے 80% اوور آل اس ریجن کی آئل سپلائی اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتی ہے. تو جہاں تک مطلب ایک تو چائنا کے اپنے سٹیکس بہت ہائی ہیں، اور جہاں تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی بھی ایک ریپوٹیشن کا سوال ہے جو کہ اس وقت اپنے allies اور اپنے پارٹنرز کی اسکروٹنی کے انڈر آ رہی ہے، اس طرح کا بلاکیٹ کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا. چائنا کی جو پوزیشن رہی ہے وہ کافی مطلب فرم رہی ہے. پہلی بات انٹرنیشنل لا، اور یہ بات چائنا بار بار مطلب اس پہ ایمفسائز کرتا ہے کہ کسی بھی ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ انٹرنیشنل لا کو بریچ کرے. اور چائنا کی جو امریکہ کے ساتھ بھی سب سے بڑی ایک مطلب ایشو ہے ان کا، وہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ ہم سے اکنامکلی زیادہ پاورفل ہے یا امریکہ ملٹری پاور ہے، ہمیں امریکہ سے بہتر ملٹری پاور بننا ہے. وہ یہ ہے کہ امریکہ انٹرنیشنل لا، UN چارٹر کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو چائنا اس وقت مطلب چائنا کے جو ایک فرم سٹانس ہے، اس کی ایک اور مطلب چائنا کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس وقت ٹرمپ چاہتا ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی ایک کوئی ڈیل پہنچے اکنامک میٹرز پہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اپنے پہلے ٹرم میں چائنا پہ ٹریڈ وار شروع کی تھی، اور اس ٹرم میں ٹرمپ کا ایک پرائیورٹی ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ ڈیل کریں. تو وی نو کہ ٹرمپ اگلے کچھ ہفتوں میں چین کا وزٹ بھی کریں گے. تو ابھی جب چائنا یہ کہتا ہے کہ ہماری جو ایران کے ساتھ ہے مطلب بائیلیٹرل انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اسٹریٹ آف ہارموز کی جو ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے کہ چین کی جو شپس ہیں اگر ایران اجازت دیتا ہے تو کسی اور ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس رائٹ کی خلاف ورزی کرے. وہ ایک بہت فرم سٹانس ہے، اور اس کی بیکنگ یہ ہے کہ چین کی بہت اہمیت ہے ایران کے لیے بھی، جی سی سی کے لیے بھی، اور امریکہ کے لیے بھی. تو جہاں تک مطلب ایران سے چین کی اپنی ویسلز شروع سے آتی رہی ہیں ایران کی طرف، مطلب چائنا ہیز آلویز بین فرینڈلی ود ایران. چائنا ہیز آلویز آلسو چائنا کی جو سعودی عربیہ، باقی جو جی سی سی ممالک ان کے ساتھ بھی تعلقات پازیٹیو اور اسٹرانگ رہے ہیں بائیلیٹرلی. آپ یہ بھی دیکھیں کہ چین وہ ملک ہے جس نے ایران سعودی عربیہ کا بائیلیٹرل جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، میرے خیال 2023 کی یہ بات ہے، وہ بھی چین نے ایک ہسٹورک مطلب ڈپلومیٹک سٹیپ لیا تھا جس کا ایران اور سعودی عربیہ دونوں نے پازیٹیو رپلائی دیا تھا. تو ایک ایسا ملک ہے جس کا اکنامک وزن بھی ہے اور ایک اوور آل رسپیکٹ بھی ہے گلوبلی. بالکل ٹھیک. اچھا زون، آپ یہ بتائیں کہ چائنا اس سارے پیس پروسیس میں جو پاکستان نے کی پوری دنیا سے اکنالج کر رہی ہے، پریٹی مچ آن بورڈ تھا پاکستان کے ساتھ، اور وہ جو 5 پوائنٹس کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی جو اسحاق ڈار صاحب اور وانگ ہی کے بیچ میں تھی، وہ دیٹ اسپیکس والیوم بوتھ فار ایران اینڈ امریکہ. میں آپ سے سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں آج بھی اسحاق ڈار صاحب چائنیز جو انویسٹر ان سے ملے ہیں، تو چین اس سارے مذاکراتی عمل میں کہاں کھڑا ہے، کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اور پاکستان کی کس حد تک تائید کر رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چین نے شروع سے پاکستان کے اس رول کو بہت سپورٹ کیا. چین اور پاکستان ہمیشہ سے خطے میں ایک پیج پہ کھڑے رہے ہیں. ہم دو ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ سارے ممالک آپس میں مذاکرات کریں، جو ہاسٹیلٹیز ہیں وہ اسکیلیٹ نہ کریں. اور چائنیز جو آپ آفیشیل اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا بھی دیکھیں تو اس وقت چینی عوام بہت مطلب جوش و خروش سے پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہے. اور پاکستان کی جو ایک ایون ملٹری پریزنس ہے، پاکستان کا ایک جو مورل رہا ہے اسٹینڈ پوائنٹ اس میں، اور یہ کہ پاکستان ایک ایسی جنگ ہونے سے مطلب روکا ہے جو کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اس وقت اسٹیپ اپ نہیں کر رہا تھا، اس طرح پاکستان نے اسٹیپ اپ کیا ہے. چین نے اس سب کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. اب اچھا زون، میں آپ کو تھوڑا سا سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے کیونکہ جو پبلک ایٹ لارج ہے، ہمارے عوام الناس جو چینیوں کے ساتھ محبت ہے، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. سو از دا کیس فرام بیجنگ. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں جو چائنیز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، دوز آر ڈفرنٹ، انٹائرلی ڈفرنٹ دین واٹ وی یوز، چاہے وہ FB ہو، ٹویٹر ہو، انسٹا ہو، ایٹسیٹرا ہو.
وہاں پہ بحثیت Absolutely. مجموعی جو پبلک ایٹ لارج ان کے سینٹیمنٹس ہیں کیا؟ یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ پروبیبلی، آپ چینی زبان بھی پڑھ لکھ دیکھیں، لیتی ہیں. ہاں ان کے سینٹیمنٹس، پہلی بات تو یہ کہ ظاہری بات ہے چین کا جو اس وقت سب سے بڑا اوور آل جو ملک چائنا کو چیلنج کر رہا ہے، کارنر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہے امریکہ، رائٹ. اور یہ جو جنگ چھڑی ہے اس میں چائنیز سوشل میڈیا، پہلی بات ہے یہ ڈسکس کریں کہ امریکہ کیوں بار بار انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کرتا ہے، ریپوٹیشن کھو رہا ہے. امریکہ نے گول پوسٹ چینج کرتے رہے، شروع میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو پہلے تھا رجیم چینج، یہ وہ، تو انہوں نے کافی امریکہ کو تو خیر کرٹیسائز کیا. اس کے بعد جب پاکستان نے اسٹیپ اپ کیا اس رول میں تو obviously اس کو بہت پازیٹیولی دیکھا کہ پاکستان نے مطلب ایک وہی بات ہے کہ انٹرنیشنل لا کی رسپیکٹ کرتے ہوئے، سارے ممالک کو کنسلٹ کرتے ہوئے ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے ایک بہت بڑی جنگ جو ہو سکتی تھی، جو ایک ایسی اسٹیج پہ جا سکتی تھی، وہ رک گئی. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ ٹاکس فیل کر گئی ہیں یا نہیں، لیکن بائی اینڈ لارج لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ابھی بھی سیز فائر از ان پلیس. ابھی بھی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے، میرے خیال ہے گلوبلی یہ خیال ہے کہ ان کی پوزیشن بہت زیادہ میکسیملسٹ رہی ہے. ان کی جو بالکل ڈیمانڈ ٹھیک.